بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 192 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم اخلاق حسنہ اور شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان پڑھیں گے۔ بیان الخلق الحسن وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن زیاد عن اسامة بن شریک قال شہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والاعراب يسألونه قالوا یا رسول اللہ ما خیر ما اوتی العبد قال خلق حسن۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو کچھ دیہاتی لوگ سوال کرنے لگے یا رسول اللہ، اور وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ما خیر ما اوتی العبد، انسان کو سب سے بہتر چیز کیا دی گئی ہے؟ قال، تو آپ نے فرمایا خلق حسن، اخلاق حسنہ۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان الرفق وحسن الخلق يرى لما رؤي من خلق اللہ تعالی خلق احسن منه ولو ان الخرق خلق يرى لما رؤي من خلق اللہ تعالی اقبح منه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر نرمی اور حسن خلق جسمانی قالب میں دکھائی دینے لگیں تو اللہ کی مخلوق میں اس سے بہتر کوئی مخلوق ہی نظر نہ آئے۔ وَلَوْ أَنَّ الْخَرْقَ خَلْقٌ يُرَى لِمَا رُؤِيَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى أَقْبَحَ مِنْهُ، اور اگر بدخلقی دکھائی دے تو اللہ کی مخلوق میں اس سے زیادہ بدتر کوئی مخلوق نظر نہ آئے۔ عزیز طلبہ، ان دو روایات کے اندر حسن خلق اور نرمی کا بیان ہے، حسن اخلاق حسنہ کا بیان ہے۔ اخلاق حسنہ دنیا آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے، اور اچھے اخلاق رکھنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن ہم جو ہے وہ صرف اخلاق حسنہ کا مفہوم ہنسنے اور مسکرانے کی حد تک محدود سمجھتے ہیں، اگرچہ صرف ہنسنا یا مسکرانا یہی اخلاق حسنہ نہیں ہے، بلکہ اگر اخلاق حسنہ کی فہرست دیکھی جائے تو ہر شخص اس سے کوسوں دور دکھائی دیتا ہے۔ مثلا جو صبر ہے، شکر ہے، قناعت ہے، توکل ہے، بردباری ہے، اپنے فرائض کی بجا آوری ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تمام چیزیں اخلاق حسنہ میں شامل ہیں۔ انہی کو اخلاق حسنہ کہا جاتا ہے، اور یہ چیزیں جس میں پائی جاتی ہیں وہی اخلاق حسنہ کا مالک ہوتا ہے۔ تو جس طرح حدیث میں ہے کہ اگر اس کائنات میں کسی انسان کو یا کسی وجود کو اخلاق حسنہ کا نام دے دیا جائے، جیسے کہ حیوان ناطق کو انسان کہا جاتا ہے اور اس کا جسم معروف شکل ہے اس کے جسم کی، تو جس طرح حیوان مفترش ہے تو اس شیر کو کہا جاتا ہے اور اس کی ایک مخصوص شکل و صورت ہے، اسی طرح اگر اخلاق حسنہ کو جسم عطا کیا جاتا تو پوری کائنات میں اس سے زیادہ بہتر اور خوبصورت مخلوق کوئی نہ ہوتی، جیسا کہ حدیث میں بیان ہوا ہے۔ اسی طرح اگر بدخلقی کا کوئی جو ہے وہ جسم ہوتا یا اس کو کسی قالب میں ڈھال دیا جاتا تو اس سے بدترین صورت کوئی نہ ہوتی۔ اسی وجہ سے جو اخلاق حسنہ کا مالک ہوتا ہے اس کو ہر جگہ احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ کیسے ایک خیر مجسم جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ بد اخلاق شخص سے لوگ دور بھاگتے ہیں، جس کے اندر نرمی نہیں ہوتی اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، جیسے کسی بدصورت سے نفرت کی جاتی ہے۔ تو اخلاق حسنہ ایک بہت بڑی دولت ہے، کامیابی کی ضمانت اس میں ہے، اس کو جو ہے وہ اپنانے والا شخص جو ہے وہ کامیاب کہلاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اخلاق حسنہ پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن ابراہیم عن انس قال
ما اخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکبتیہ بین یدی جلیس لہ قط بل يقعد مساويا لهم ولا تناول احد يده فيتركها قط حتى يكون هو يدعها وما جلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم احد قط فقام حتى يقوم قبله وما وجدت شيئا قط اطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال ما قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل في حاجة فانصرف عنه قبله حتى يكون هو المنصرف وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صافح أحدا لا يترك يده إلا أن يكون هو الذي يترك. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ہم مجلسوں کے سامنے ٹانگیں نہیں پھیلائیں، بل یقعد مساویا لہم، بلکہ ان کے برابر بیٹھتے تھے، ولا تناول احد یدہ، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کسی شخص نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہو اور آپ نے اسے چھڑا لیا ہو، یہاں تک کہ ہوا یدعوہا، وہ خود ہی چھوڑ دیتا. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص مجلس میں آ کر بیٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کھڑے ہو جائیں. وما وجدت شيئا قط اطيب من ريح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کی مہک سے زیادہ کوئی چیز خوشبودار نہیں پائی. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کبھی کسی شخص کی ضرورت میں جو ہے وہ کھڑے ہوتے تو وہ جب تک وہ خود نہ لوٹتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لوٹتے تھے. وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مصافحہ فرماتے تو اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے، مگر یہ کہ وہ خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چھوڑ دیتا. وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن عبد الله عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رجلا نادى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في منزله فقال لبیک قد اجبتک فخرج الیہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں سے آواز دے کر بلایا. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبیک قد اجبتک، میں حاضر ہوں، آ رہا ہوں. فخرج الیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے. عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں جب بھی تشریف فرما ہوتے تو ٹانگیں نہیں پھیلاتے تھے، اور کبھی کسی شخص نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا تو آپ ہاتھ نہیں چھوڑاتے تھے جب تک کہ وہ خود ہی ہاتھ نہیں چھوڑ دیتا. اور اسی طرح کبھی کوئی مجلس میں آ کر بیٹھ جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کھڑے ہو جائیں، ایسا نہیں ہوا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے جو ہے وہ خوشبو ایسی زبردست آتی تھی. حضرت انس فرماتے میں نے ایسی خوشبودار چیز کوئی اور نہیں پائی. ربیع الاول میں جو ہے وہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، حلوے کے جلوے دیکھ کر ہر شخص سیرت نبوی کی پیروی اور اتباع میں ہی اپنی کامیابی اور نجات کو مضمر قرار دیتا ہے، یعنی وہ اسی میں اپنی جو ہے وہ نجات سمجھتا ہے. لیکن جو ہی مجلس ختم ہوتی ہے، مجلس کے اختتام پر کھانے کی میز جب لگتی ہے تو اسے وہاں پر وی آئی پی پروٹوکول درکار ہوتا ہے. وہاں پہلے تو وہاں کھڑے ہو کے بڑے بھاشن دے رہا ہوگا سیرت کے، اور اس میں جو ہے وہ اس کامیابی کی اگر اس کی اتباع کی جائے. لیکن جیسے ہی وہ بیان ختم ہوا، کھانے کی میز پر آئے تو وہاں اس کو وی آئی پی پروٹوکول درکار ہوتا ہے. وہاں اس کے قریب کوئی ادنا درجے کا شخص نہیں آ سکتا. مائک سے دور ہوتے ہی سامعین اور عوام کی نگاہیں ناگوار گزرتی ہیں اس کو، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک بڑا جمگٹھا ہوتا ہے فوٹوگرافرز کا اور تصویریں لینے میڈیا والوں کا، جو اس کی تصویریں لے کر جو ہے وہ اخبارات میں چھاپتے ہیں اور میڈیا میں اس کو جو ہے وہ اس کی تشہیر کی جاتی ہے. لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کی اگر بات کریں تو جیسے حدیث میں بیان ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بغیر کسی امتیاز اور پروٹوکول کے مجلس میں ہر کسی کے برابر تشریف فرما ہوتے تھے. اور
لوگ ان کے احترام میں کھڑے ہوں، وہ خود لوگوں کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو یہ جو ہمارا طریقہ کار ہے، کہنے کو تو ہم بہت کچھ کہتے ہیں لیکن سیرت نبوی سے ہم جو ہے وہ بالکل دور ہیں۔ اور دوسرا یہ جو دوسری حدیث، آخری حدیث پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی آواز دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک کہتے ہوئے باہر تشریف لے آتے۔ محافظوں اور سیکورٹی کے جرمٹ میں رہنے والے ذرا اس نقطے پر غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کا جواب دیتے اور گھر سے باہر تشریف لے آتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دربان رکھنا چاہتے، سیکورٹی گارڈ رکھنا چاہتے، تو کیا جو دربان ہوتا، جو دربانی کرنے والا ہوتا، وہ اپنی قسمت پر نازا نہ ہوتا؟ یعنی کون نہیں چاہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی چوکیداری؟ لیکن امت جو ہے وہ اس عدل و انصاف سے محروم ہو جاتی جس کی راہ میں دربان سب سے بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں۔ دربان جو ہے وہ محافظ جو ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچنے دیتے، جو گن مینوں کے دستے ہوتے ہیں وہ اس عدل و انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ امت جو ہے وہ اس مساوات سے محروم ہو جاتی جو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر بیٹھ کر حاصل ہوئی تھی۔ تو لہٰذا موجودہ حالات میں جو ہمارا ایلیٹ کلاس کا طبقہ ہے، جو حکمران طبقہ ہے، تو ان کو ذرا اس پر بھی غور کر لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے متعلقین کے ساتھ کیا رویہ تھا۔ اگر کوئی آواز دے کر بلاتا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے لبیک کہتے ہوئے باہر تشریف لے آتے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کوئی عام بندہ تو پہنچ ہی نہیں پاتا حضرت تک۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ مکمل سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اخلاق حسنہ اور شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، اخلاق حسنہ کی فہرست ذکر کریں۔ نمبر 2، حدیث میں مذکور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں سے 2 کا ذکر کریں۔ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔